اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام محمد بن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا علم كطلب السلامہ ولا سلامت كسلامت القلب۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام پنجم امام محمد باقر علم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا موقع ہے۔ ہم اس غمناک موقع کے اوپر اور اس مظلومانہ شہادت کے موقع کے اوپر اپنی جانب سے، اپنے خانوادے کی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، قوم و ملت کی جانب سے امام کے واقعی سوگوار اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام جن کی شخصیت عصمتی ہونے کے ساتھ ساتھ علمی بھی تھی، جن کے بے انتہا فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کو نام ملا ہے پیغمبر اسلام کا، یعنی محمد ہیں، اور ان کے القاب میں معروف ترین لقب ہے باقر، جس کی بنیاد پر انہیں باقر علوم النبی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سارے علوم، وہ ساری علم و حکمت کی باتیں جو پیغمبر اسلام سے منسوب تھیں، انہیں امام پنجم نے ظاہر کیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کے سارے علوم لوگوں کے سامنے آ سکے ہیں، اور ان سارے علوم کو سامنے لانے والے امام پنجمی ہیں، کہ جن کو محمد کے ساتھ ساتھ اسی بنیاد پر باقر کہا جاتا ہے، یعنی شگاف کرنے والے، ظاہر کرنے والے اور ہویدا کرنے والے۔ یوں تو ہمارے ہر امام کی صفت خاص ان کا علم ہے، لہذا آپ جب بھی کسی امام کی سیرت کی طرف آپ نگاہ ڈالیں گے تو چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب نے امام کے علم کا اعتراف سب سے پہلے کیا ہے۔ انہی میں ہمارے امام پنجم بھی ہیں، کہ جن کے علم کا اعتراف سب نے کیا ہے، اور ان سے منسوب بہت سارے علمی واقعات و علمی کرامات اسلامی کتب کی زینت قرار پائی ہیں۔ آج ایک انتہائی مختصر و دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ابو حنیفہ کو، جس کو مسلک حنفی کا رئیس و امام مانا گیا ہے، اسی ابو حنیفہ کے ساتھ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے چند سوالات و جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ اپنے مسلک کے لیے ضرور امام ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن واقعی جو امام اور خدا کا نمائندہ ہے، واقعی جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا راہبر ہے، اس کے سامنے ابو حنیفہ جیسے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں لوگ بھی شاید ایک طفل مکتب سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے لیے ان کی شخصیت سے زیادہ ان کے قیاس کو شہرت ملی ہے، کہ یہ قیاس بہت کرتے تھے۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار
امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ قیاس کے ذریعے سے شریعت کو طے کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ اگر قیاس کے ذریعے سے شریعت طے کر لیتے ہو تو ان سوالوں کے جواب دو۔ امام نے سوال کیا، بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا منی۔ پھر امام نے سوال کیا، تو پھر یہ بتاؤ کہ پیشاب صرف دھونے سے ہی پاک کیوں ہو جاتا ہے اور منی نکلنے کے بعد غسل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ امام نے پھر سوال فرمایا، قتل بڑا جرم ہے یا زنا؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا قتل۔ امام نے اسی سوال سے مخصوص دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ قتل میں صرف 2 گواہ کیوں کافی ہیں جبکہ زنا میں 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ امام نے اگلا سوال فرمایا، بتاؤ کہ نماز کی زیادہ عظمت ہے یا روزے کی؟ ابو حنیفہ نے کہا نماز کی۔ امام نے پھر سوال کیا، پھر یہ بتاؤ کہ وہ عورت کی جو حالت حیض میں ہو اس پر روزے کی قضا کیوں واجب کی گئی ہے جبکہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اب جب ان سارے سوالات کو ابو حنیفہ نے سنا تو فوراً اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا کہ مولا مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں معلوم ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جواب میں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ آئندہ دین خدا میں قیاس سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اگر قیاس سے کام لینا درست ہوتا تو یہ سارے جوابات تمہیں معلوم ہوتے یا تمہارا جواب صحیح ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ پیشاب دھو لینے سے صرف اس لیے پاک ہو جاتا ہے کہ چونکہ پیشاب کا تعلق صرف اور صرف مثانے سے ہوتا ہے، اور منی خارج ہونے کے بعد غسل کرنے کی اور پورے بدن کو طاہر کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بدن سے جب غسل نکلتا ہے تو انسان کا پورا جسم لطف اندوز ہوتا ہے اور یہ پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے غسل واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قتل میں صرف 2 گواہ کیوں ضروری ہیں جبکہ زنا میں 4 گواہوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ قتل میں صرف 1 آدمی مجرم ہوتا ہے لیکن زنا میں دونوں مجرم ہوتے ہیں، لہذا 2 کے بجائے 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر امام نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ حائضہ کو روزہ صرف 1 مہینہ رکھنا پڑتا ہے، لہذا 1 مہینے کے روزے کی قضا آسان ہوتی ہے، اور نماز تو حائضہ کے لیے ہر مہینے تک ہوتی ہے، لہذا اس کی قضا مشکل ہے، یعنی سال بھر میں صرف 1 بار 1 مہینے کے لیے روزے کا مسئلہ درپیش آتا ہے، لیکن حائضہ عورت کے لیے ہر مہینے نماز کی قضا کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا ہے کہ چونکہ بنسبت اور نماز کے روزے کی قضا بجا لانا آسان ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے کاموں کو کیا ہے انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی نمازوں کی قضا اگر جو ہے وہ حائضہ ادا کرنے بیٹھے تو زندگی کے اور سارے کاموں میں خلل پیدا ہوگا۔ یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام نے اپنے علمی کرامات اور علمی بالادستی کو ظاہر کیا ہے اور
وہ لوگ کہ جو امام کے امامت کے صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں معترف نہ تھے، لیکن انہوں نے ان کے علم کا اعتراف کیا ہے۔ اس واقعے سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ قوم کہ جس کے راہبر صاحبان علم لدنی رہے ہوں، وہ قوم کہ جس کا مولا اور آقا باب مدینۃ العلم رہا ہو، وہ قوم کہ جس کے امام علوم نبی کو شگاف کرنے والے ہوں، وہ قوم کہ جس کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رہے ہوں، وہ قوم کہ جس کے سارے ائمہ جن کی وہ پیروی کرتا ہے، یا وہ قوم کہ جو اپنے ان ائمہ کی پیروی کرتی ہے کہ جو علم میں اپنی مثال خود تھے، عالمان علم لدنی، وہ ساری شخصیتیں تھیں۔ لہذا ان کی قوم اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بہرحال علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم دین کی توفیق کرامت فرمائے، اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی کرامت فرمائے، اور ہمارے اعمال کو پروردگار شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ اس وبا سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔